بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت حفصہ کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ عدت کے دن ختم ہوئے تو آپ کے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب کی جوان بیٹی کا غم کھانے لگا۔ آپ جلد سے جلد اس کے لیے کوئی نیک شخص تلاش کرنا چاہتے تھے۔ انہی کوششوں میں ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا، مجھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کا خیال آتے ہی جیسے حضرت عمر کو اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ مل گیا ہو، آپ کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آپ اٹھے اور حضرت عثمان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت عثمان نے عمر بن الخطاب سے پوچھا، بتائیں کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، ایک غرض آپ کے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، بتائیں کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، آپ تو جانتے ہیں میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، مجھے چند روز دو تاکہ میں سوچ لوں۔ حضرت عمر کا یہ جواب سن کر واپس لوٹ گئے اور پھر چند دن بعد دوبارہ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کو یقین تھا کہ عثمان میری درخواست پر مثبت جواب ہی دیں گے، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے ملنے کے بعد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حضرت عثمان نے جواب دیا، میرا فی الحال نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقع کے خلاف تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں ملال پیدا ہوا، لیکن آپ خاموشی سے اٹھے اور واپس لوٹ گئے۔ اب تو جناب عمر بن الخطاب کو جو امید تھی وہ بھی ٹوٹ چکی تھی، لہٰذا اب آپ کو پہلے سے بھی زیادہ بیٹی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ سوچوں کے بھنور میں اترتے ہی چلے گئے۔ انہی سوچوں میں آپ کو ایک اور روشنی کی کرن نظر آئی اور آپ کے ذہن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گردش کرنے لگا۔ آپ اٹھے اور ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عمر بن الخطاب سے پوچھا، عمر کسی کام سے آئے ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، کہو۔ عرض کیا، آپ تو جانتے ہیں میری بیٹی حفصہ بیوہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنے قبالۂ عقد میں لے لیں۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی بات سن لی، لیکن خاموشی اختیار فرمائی اور کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ وقت گزرا تو حضرت عمر فاروق خاموشی سے اٹھے اور واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دینی بھائی اور دوست تھے، لیکن ان کی اس طرح خاموشی نے آپ کو سخت تعجب میں مبتلا کر دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ابوبکر آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ تمام راستے آپ یہی سوچتے جا رہے تھے کہ اب کون ہے جس سے میں اپنی بیٹی کی بات کروں۔ آپ کو کیا معلوم تھا کہ آپ کی بیٹی سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما رکھا ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ سے شادی کے لیے عثمان سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ابوبکر سے بات کی تو انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ حفصہ کی شادی کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو یوں پریشان دیکھا تو فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابوبکر اور عثمان سے افضل ہے، اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، تم اپنی بیٹی حفصہ کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ حضرت عمر فاروق کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ آپ نے فوراً حامی بھری اور یوں سیدہ حفصہ ام المومنین اس درجے پر فائز ہو گئی۔ یہ نکاح مبارک شعبان 3 ہجری میں ہوا اور اس وقت حضرت ام المومنین کی عمر 22 سال تھی۔ بعض کے نزدیک یہ نکاح شعبان 4 ہجری میں ہوا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے نکاح میں موجود تھی، اور ہر زوجہ کے لیے الگ الگ رہائش گاہ مہیا کی گئی تھی جو کہ ایک حجرہ تھا۔ حضرت ام المومنین حفصہ کے لیے جو حجرہ تیار ہوا، اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہوا تھا اور آپ کے حجرہ مبارک مسجد نبوی تشریف کی شرقی جانب تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کے بعد ایک دن حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے ملے اور فرمایا، اے عمر، جب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تھا تو عثمان کے انکار اور میرے سکوت پر یقیناً آپ کو دکھ پہنچا ہوگا۔
حضرت عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن مجھے عثمان کے انکار پر اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا کہ آپ کی خاموشی پر مجھے دکھ پہنچا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا مگر جب آپ کو ہمارے ایسا کرنے کی حقیقت معلوم ہوگی تو پھر آپ کو ہم دونوں سے کوئی شکایت نہ رہے گی۔ آپ نے فرمایا دراصل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر ہمارے سامنے کیا تھا اور ہم دونوں حضور کا راز فاش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر حضور کا ان سے نکاح کا قصد نہ ہوتا تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ دوستو، دور جاہلیت کے عرب معاشرے نے مردوں اور عورتوں میں جن رویوں کو جنم دیا تھا، ان کی تبدیلی کے لیے یقیناً وقت درکار تھا اور قدم قدم پر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت تھی۔ اور جہاں تک امہات المومنین کی بات ہے تو خصوصاً عورتوں کے مسائل کے حوالے سے ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی تھی، لہٰذا رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ اسلام نے عورتوں کو جو درجہ دیا، ان کے متعلق قرآن مقدس میں جو آیات نازل ہوئیں تو ان کی قدر و منزلت بھی معلوم ہونا شروع ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق و تحفظ کی خاطر بے شمار اصلاحات کی اور حسن سلوک کی ایک مثال قائم کی۔